الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، اللہ جل شانہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ ذات پاک نے آپ کو اور ہم کو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک مسلمان کے، ایک مومن کی، ایک حضور کی امتی کی بہترین اور اہم ترین، کامیاب ترین زندگی وہی زندگی ہے جو زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر میں، فکر میں، تلاوت میں، مسجد میں، نماز میں، والدین کی خدمت میں، غریبوں کی مدد میں، پڑوسی کی محبت میں جو زندگی گزر جائے وہ سب سے بہترین زندگی ہے، وہ سب سے افضل ترین زندگی ہے. اور اسی زندگی کے لیے آپ کی ہمارے تخلیق ہوئی ہے. ہم لوگ جس دنیا میں آئے ہیں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، مکان بنانے کے لیے نہیں، دکان بنانے کے لیے نہیں، زمین و جائیداد بنانے کے لیے نہیں. ہماری اس دنیا کا اصل مقصد، مین مقصد کیا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے چند ایام کو، جو مختصر زندگی ہے، جو قیامت کے مقابلے میں ایک مختصر زندگی قرار دی گئی ہے، اس زندگی کو کیا کرے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی میں بسر کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر میں بسر کرے. اس مقصد کے لیے ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں. اور یہ چند سالوں کی زندگی اگر آپ نے اصل مقصد میں استعمال کر لیا، مسجد میں بسر کر لیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی میں بسر کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس چند دن، اس چند سالوں کی زندگی جو اپنی اصل مقصد میں اپنی استعمال کر چکے ہیں، گزار کر چکے ہیں، یہ ایسی مقدس زندگی بنے گی، ایسی کامیاب ترین زندگی بنے گی کہ آپ کی زندگی سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا. کبھی اندھیرے بھی چھٹ جائے گا. وہی قبر جسے ہر مسلمان کتراتا ہے، گھبراتا ہے، وہی اندھیرے کی کوٹھی، وہی سام بچوں کی گوٹھلی، وہی کیا بنے گا؟
اگر اپنے اصلی چند دنوں کی زندگی اصل مقصد میں بسر کر لیا تو وہی قبر کا مقام کیا بنے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے وہ قبر کیا بنے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے باغچہ بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کب بنے گا؟ تب بنے گا کہ ہم لوگ یہ چند سالوں کی زندگی 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی کس میں گزارے؟ مسجد میں گزارے، نماز میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، حلال و حرام کی تمیز میں گزارے، والدین کی خدمت میں گزارے، تو پھر کیا ہوگا؟ میدان معاشر کے گرمی سے بھی بچ جائیں گے، جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے، جنت میں ملے گا اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگوں کو مرنے کی زندگی کی فکر ہو جائے تب نا، ہم لوگوں کو تو چند سال کی زندگی کا فکر لگا ہوا ہے، قیامت کا، قبر کا، میدان معاشر کا کوئی فکر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کوئی تصور تو ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ تو ایسی ابھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے معاشرہ ایسی زندگی گزار رہا ہے، ایسے پختہ دو منزلہ مکان بنا رہے ہیں، ایسے حلال و حرام کے تمیز کو چھوڑ چکے ہیں کہ گویا اس کو اس دنیا سے جانا ہی نہیں، اللہ کے بارگاہ میں اس کو حساب دینا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ذہن سے تصور ختم ہو چکا ہے کہ ہم کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ تصور بھی ختم ہو چکا ہے کہ کل بروز معاشر ہم کو اس زندگی کا حساب کتاب بارگاہ الہی میں دینا یہ پڑے گا۔ اگر یہ تصور ختم نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک، لیکن جہاں اذان ہو جائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف بلایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی مسجد کے بغل میں جو دکان چلا رہا ہے، دن بھر چلا رہا ہے، مسجد کے بغل میں جس کا گھر ہے، صحیح سلامت ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجبوری نہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے مسجد میں جانے کے لیے تیار ہے، بارگاہ الہی میں جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو مسلمانوں، آج جو ہم لوگ یوم رضا، یوم فدا منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس دولت کے بنا پر اس کو یاد کر رہے ہیں؟ ان کی اقتدار کی وجہ سے ہم لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں؟ ان کے خاندان کی وجہ سے ہم لوگ یاد کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ ہمارے اکابر کا، ہمارے مشائخ کا، ہمارے بزرگوں کا ہم لوگوں پر بڑا ہی احسان ہے، ان کا احسان کا بدلہ ہم لوگ کبھی چکا ہی نہیں سکتے۔ آج جو ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، ہمیں صحیح عقیدہ نصیب ہے، یہ کہاں سے ملا ہے؟ ہم جو مسلمان حلال و حرام کا تمیز کرنے والے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور صحیح عقیدہ میں نصیب ہوا ہے، یہ ان بزرگوں کا، ان مشائخ کا، ان اسلاف کا، ان اکابر کا محنت اور صدقہ ہے کہ آج ہم لوگ صحیح عقیدے سے منسلک ہے۔ اللہ اس زندگی صحیح عقیدے پر زندگی میں نصیب فرمائے اور اس پر موت بھی نصیب فرمائے۔ آمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کی نزدیک سب سے بڑا مکرم، سب سے بڑا معظم کون ہے؟ دولت والا نہیں، ثروت والا نہیں، کرسی اقتدار والا نہیں، زمین و جائیداد والا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی نزدیک سب سے بڑا مکرم وہی ہے، سب سے بڑا معظم ہے جو کیا ہو؟ جس کی دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، جس کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمان کے مطابق، حضور کی سیرت کے مطابق گزر رہا ہو، اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا مکرم، سب سے بڑا معظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ یوم رضا، یوم فدا پہلے مختصر سی محفل میں منایا جاتا تھا،
اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کے باشندوں کا، اراکین کا، یہاں کے مخلصین کا، یہاں جوانوں کا اس عقیدت و محبت کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگوں سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہمارے محبت، ہماری الفت صرف زبان تک، الفاظ تک محدود ہے۔ الفاظ میں اپنی زبان سے تو اپنے بزرگوں کا خوب تعریف، خوب محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن کبھی اپنے بزرگوں کو سیرت اپنانے کی بھی کوشش کی ہے؟ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر جینے کی بھی کبھی کوشش کی ہے؟ اگر آپ اپنے مشائخ سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے سچی عقیدت و محبت ہوگی تو آپ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، آپ قرآن سے کبھی دور نہیں رہیں گے، آپ اپنے بزرگوں کی سیرت سے کبھی دور نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کی زندگی جب بھی گزرے گی اپنے اسلاف کے، اپنے مشائخ کے کردار، ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ کی زندگی گزرے گی۔ آپ دنیا میں بھی ان بزرگوں کے فیض و برکات سے مالامال ہوں گے اور کل بروز معاشر آپ کا حشر اپنے مشائخ کے ساتھ ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے مشائخ سے سچی عقیدت و محبت ہوتا، اور پھر اس موقع پر اس یوم رضا، یوم پیدا کی اس محفل جو ہر سال منعقد کرتے ہیں، اس موقع پر ہمارے یہاں کے مدرسین نے جو محنت کر کے اور بچوں نے اپنے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن جیسی نعمت کو اپنی سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کا کوئی نعمت اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر قرآن کو اپنی سینے سے لگا دیا اور قرآن کے احکام پر آپ نے عمل کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اب اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہوں گے، عزت کی زندگی نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اور جو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہر منزل پر آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان بچوں نے اللہ کے فضل و کرم سے، محنت سے، اور ہمارے یہاں کے مدرسین نے اور یہاں کے اراکین اور آپ کے تعاون سے، جو ابھی آپ حضرات نے اپنے گنجائش کے مطابق اس ادارے کا، اس دارالعلوم کا مدد کیا ہے، اللہ جل شانہ آپ کی سادنا مدد کو، تعاون کو قبول فرمائے، دنیا میں بھی سے اجر عطا فرمائے، اور کل بروز معاشر یہی ادنا تعاون آپ کو جنت جانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ آمین، ثم آمین۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویدعو بہ آخرین۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم وہ مقدس کتاب ہے، وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ جل شانہ اس کتاب کے ذریعے یہ قوم کو سربلندی عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، عزت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ وہ کون سا قوم ہوگی؟ وہ قوم ہوگی جو قوم قرآن کو سینے سے لگائے، قرآن کو سمجھے، قرآن کے احکام پر عمل کریں گے تو حضور فرماتا ہے کہ وہ قوم کیا ہوگی؟ دنیا میں بھی عزت کی زندگی اس کو نصیب ملے گی، سربلندی ملے گی، خیر و برکت نصیب ہوگا، اتفاق و اتحاد نصیب ہوگا، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی ہر منزل پر اس کو کامیابی ملے گی، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار حضور علی، فیضان سرکار بابا حضور، جشن یوم رضا و فدا، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضور نے زمانے کا بھی خبر دیا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ ایک قوم کو تو اس کتاب کے ذریعے سربلندی نصیب ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی، لیکن ایک قوم ایسی بھی کم نصیب ہوگی، ایسی بھی بد نصیب ہوگی کہ اس قرآن کے ذریعے اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہی پڑے۔
دنیا میں بھی عزت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں بربادی کا ذریعہ بنے گا، دنیا میں بھی خیر و برکت ختم ہو جائے گی، دنیا میں بھی اتفاق و اتحاد ختم ہو جائے گا، دنیا میں بھی مسلمان سے نفرت کرے گا، اور جب دنیا سے یہ مسلمان رخصت ہو جائے گا تب بھی ہر منزل پر اس کو ناکامی ہوگی، اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوگا۔ اور وہ کون سا قوم ہوگی؟ وہی وہ قوم ہوگی جو قرآن پر تو ایمان رکھ رہا ہے، قرآن کو تو مان رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی زندگی کو قرآن کے احکام کے مطابق ڈالنے کے لیے تیار نہیں، وہ ایسے قوم ہوگی کہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مرنے کے بعد بھی ہر منزل پر اس کو رسوائی اور ذلت ہونا ہی پڑے گا۔ آج اپنے زندگی کا جائزہ لیجیے، مسجد میں جائیے، مسجد میں اگر جائیں گے، گاؤں کے مسجد میں قرآن تک پر رکھا ہوگا، اس پر گرد غبار پڑا ہوگا، مسلمان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن مسلمان قرآن کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، مسلمان قرآن صاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، پڑھنا تو دور کے بات، عمل تو دور کے بات ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں گاؤں مسجد سب میں قرآن رکھا ہوا ہے، پٹا ہوا ہے، گرد غبار اس پر پڑا ہوا ہے، اور مسلمان آ رہے، جا رہے، دیکھ رہے، تماشا کر رہا ہے، پڑھنا تو دور کے بات ہے، اس قرآن کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو صاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے خبر دیا ہے، وہ جو قرآن کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، قرآن کو صاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو قوم کیا ہوگی؟ دنیا میں بھی ذلیل ہوگی، دنیا میں بھی رسوا ہوگی، دنیا میں بھی اتفاق و اتحاد ختم ہو جائے گا، دنیا میں بھی خیر و برکت ختم ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ پوری دنیا میں مسلمان کی تعداد دوسری نمبر پر ہے، دنیا کا دولت مسلمان، دنیا کا جتنا دولت ہے 60-70% دولت مسلمان کے پاس ہے، پوری دنیا کا دولت، سونا تو مسلمان کے پاس ہے، پیٹرول تو مسلمان کے پاس ہے، تیل تو مسلمان کے پاس ہے، لیکن وہی مسلمان جو 60-70 دولت جو مسلمان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ مسلمان بھیک منگا ہے، مسلمان ذلیل ہے، مسلمان رسوا ہے، مسلمان مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، مسلمان رسول کی سیرت سے دور ہو گئے، تو تعداد کے باوجود، دولت کے باوجود آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ جو قرآن سے دور ہوں گے، حضور کی سیرت سے دور ہوں گے، چاہے کتنے دولت ہو جائے، کتنے تعداد ہو جائے، تب یہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں، زیادہ بولنے سے کیا تھا؟ اپنی پوزیشن کو چینج کر لو، اپنی پوزیشن کو تبدیل کر لو، اپنے اصلاح کی کوشش کرو۔ دنیا کی پریشانی تو کم ہی ہے نا، اصل پریشانی تو مرنے کے بعد شروع ہو جائے، تو اس پریشانی سے اگر بچنا چاہتے ہو، اس پریشانی سے اگر آپ نے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ آج اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لو، اپنی گناہوں سے باز آ جاؤ، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں۔ کیا کرو؟ مسجد کو پکڑ لو، خدا کے گھر کو پکڑ لو، بارگاہ الہی میں جھک جاؤ، اپنے گناہوں پر توبہ کر لو، نادم ہو جاؤ، اور حضور کی سیرت کو اختیار کرو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد بھی تمام منازل اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس مسجد کو پکڑو، 5 وقت نماز کی پابندی اختیار کرو، اور غیروں کو آئیڈل مت بناؤ، حضور کی سیرت کو آئیڈل بنا دو، تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی۔ نعرہ تکبیر، رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور علی، فیضان باب حضور،
آج کا مسلمان، آج کا جوان بال بنائے گا تو غیروں کے طریقے سے بنائے گا، کپڑے پہنے گا، لباس پہنے گا تو غیروں کے طریقے سے چلے گا، تو غیروں کے طریقے سے کھائے گا، تو غیروں کے طریقے سے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من احب بسنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد دخل الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے سنت سے محبت کرے گا، حضور کی طریقے سے محبت کرے گا، حضور فرمایا کہ جو میرے طریقے سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ فقط دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بمبئی کے اداکاروں کو آئیڈل نہیں بنانا ہوگا، بے شک، بے شک۔ بمبئی کے اداکاروں، فنکاروں کو آئیڈل نہیں بنانا ہوگا، بلکہ کس کو بنانا ہوگا؟ حضور کی سیرت کو، حضور کی زندگی کو، حضور کی شب و روز کو آئیڈل بنا کر کے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی رحمتوں سے مستفید ہوں گے، دنیا میں بھی کامیابی، کامرانی، خیر و برکت نصیب ہوگا، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا، جنت بھی تمہارے لیے ہوگی، اللہ کی دیدار بھی تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں، یہ محفل پاک کی جلسے، یہ اپنے بزرگوں کو جو ہم لوگ یاد منا رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہ یاد منا لے تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ یاد منا کر کے ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کی تقوی اور پرہیزگاری کو سن کر کے، سنا کر کے ہمارے اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ ان کی سیرت کو اپنائے، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنائے، ان کی زندگی کے لمحات کو اپنائے، تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کے سچے ماننے والے بنیں گے، اور جب ہم لوگ سچے ماننے والے بنیں گے تو دنیا میں بھی ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں گے، اور کل بروز معاشر ان کی جھنڈے کے نیچے ہمارا حشر ہوگا۔ اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مدرسین جو یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جو لوگ ان اداروں کا تعاون کر رہے ہیں، یہ ادارے کتنے اہم ہیں یہ تو تب پتہ چلے گا جب مسجد ہوگی اور کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، جنازہ تو سامنے میں رکھا ہوگا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے مدرسے کتنے اہم ہیں، ہماری ادارے کتنے اہم ہیں۔ آج تو ہمارے اور آپ کے دل میں علماء کا، حفاظ کرام کو قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہی انسان ہے جو خود بھی قرآن سیکھے، خود بھی قرآن پر عمل کرے، اور دوسروں کو بھی کیا کرے؟ قرآن کی تعلیم دے دے۔ آج ہمارے علماء کرام کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، حلال و حرام کے بارے میں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ تو ہر مسلمان پر ضروری لازم یہ ہے کہ علماء کرام کا قدر کرے، عزت کرے، اور خاص کر ایسے اداروں کا تعاون کرے تاکہ ہمارے ادارے چلتے رہے، ترقی کرتے رہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری مسجدیں بھی آباد ہوں گے، ہمارے مسجدوں میں اذان بھی ہوگی، تلاوت بھی ہوگی، امامت بھی ہوگی، حلال و حرام کے بتانے والا بھی ملے گا، جنازہ پڑھانے والا بھی ملے گا، نکاح پڑھانے والا بھی ملے گا۔ اس لیے ایسے اداروں کا تعاون کرو تاکہ تمہارا پیسہ جو آج آپ نے پیش کر لیا یہ ایسے پیسہ ہے، ایسے بینک بیلنس ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کے بدلے میں 10 گنا ملے گا، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یہی پیسہ جو مدرسے میں دے چکے ہیں، مسجد میں دے چکے ہیں، آپ کے لیے
قبر کے عذاب سے، میدان معاشر کی گرمی سے آپ کو جنت کا جانے کا ایک ذریعہ وسیلہ بے بنے۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو اور ہم کو، ہر مسلمان کو اس نیک راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اراکین اور ہمارے مدرسین جو خدمات انجام دے رہے ہیں اور آپ جو تعاون کر رہے ہیں، اللہ سب کے تعاون کو، سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔